بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت حسن حسین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی چھوٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور نثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں رشتہ بھیجا گیا تو سردار حزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیائی جا سکے؟ جب رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں اور وہاں جا کر حضرت امام حسن حسین اور حضرت زینب کو گلے لگا لیتی ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ آپ مجھے ان بچوں کے سامنے فاطمہ مت کہیے گا، اس سے انہیں ان کی ماں کی یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں بلکہ ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ انہوں نے انہیں کبھی بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں 4 بیٹے ہوئے، اسی لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن اور حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا، ان کی اچھی تربیت کی، انہیں حکم دیا کہ بس اطاعت کرنا، حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنا۔ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ ان کے 4 بیٹوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ سیدنا حضرت عباس لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ آپ شجاعت میں ایک مقام رکھتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے تلواریں بھی چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگے بھیجا تو محمد حنیف کہنے لگے، مولا آپ صرف عباس کو ہی آگے کیوں بھیجتے ہو؟ تو سیدنا عباس فرمانے لگے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حالانکہ سیدنا عباس امام حسن حسین سے چھوٹے تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا تھا۔ ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ مجھے جنگ میں جانے دیں، اور فرماتے ہیں کہ تم بس پانی لے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے جاتے ہیں تو لشکر یزید ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کے دونوں بازو کاٹ دیتے ہیں۔ وہی ہاتھ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی، اس گھٹنے میں تیر لگتا ہے جسے دیکھ کر امام حسین کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اور پھر حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، مولا میرے گھٹنے سے تیر نکال دیجئے اور میری والدہ کو جا کے بتا دیجئے گا کہ میرے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ہدف تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدنا ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا، جس میں سے 4 بیٹے ام البنین کے تھے، جو نہ صرف لشکر حسین کا حصہ بنے بلکہ امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان تک قربان کر دی۔ سیدنا ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا،
حضرت عباس شہید ہو گئے، حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ چاروں شہید ہو گئے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا سب چھوڑیے، میرے حسین علیہ السلام کا بتائیے۔ تو فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور آپ نے یہ بھی پوچھا کیا میرے چاروں بیٹے امام حسین علیہ السلام کے بعد میں شہید ہوئے؟ تو بتایا گیا نہیں، یہ ان سے پہلے شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے وہ لوگ خوب لڑے۔ تو اس پر آپ نے شکر ادا کیا اور کہا بے شک انہوں نے حق ادا کر دیا۔ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، اور خود کو اس گھرانے کی کنیز بنا کر رکھا۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔